میں ہوں عثمان محمد رضوان۔ ناظرین، جنوبی وزیرستان پر ایک ایسا ضلع رہا ہے جہاں پر تعلیم کی جو پسماندگی ہے وہ نہ صرف قومی لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک کیڈٹ کالج کا قیام ہوتا ہے اور جس سے جو ایجوکیشن کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ اس وقت زیر تعلیم ہے وہ موسٹلی لوور میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ کیڈٹ کالج جو ہے فوکس کر رہا ہے لوور میڈل کلاس کے اوپر، اور لوور میڈل کلاس سے جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی کارکردگی ایکسیپشنل رہی ہے۔ اگر ہم ڈیر اسماعیل خان بورڈ کی بات کریں تو اس کمپیئر ٹو جو باقی اسکول اور کالجز ہیں ان کی کارکردگی ایکسیپشنل رہی ہے، ان کے ٹیچرز اور ان کے انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے، جس میں سے 2 پوزیشنز آئی سی ایس میں 3rd اور 2nd، اور پری انجینئرنگ میں جو ہے 2nd پوزیشن ان کی رہی ہے۔ ان کی جو کہانی ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر ہم ولید کی بات کریں تو ان کے والد بیرون ملک ہوتے ہیں، اور اگر ہم امجد کی بات کریں تو ان کے والد ایک سیکیورٹی کمپنی میں جاب کرتے ہیں کراچی میں، اور اگر ہم اسامہ کی بات کریں تو اسامہ کے والد کا ذاتی ایک چھوٹے لیول پہ کاروبار ہے۔ سو یہ لوور میڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، تینوں اور بڑی ایکسیپشنل کارکردگی ہیں، تینوں سے باری باری بات کریں گے۔ السلام علیکم اسامہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، خیر خیریت ہے الحمد پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی کون سی پوزیشن آئی ہے ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ للہ۔ خیر مبارک ہو، میرا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں خان بورڈ میں 2nd پوزیشن آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ پوزیشن بڑے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، آپ کے اپنے کلاس فیلو بھی ہوں گے، آپ کے اپنے کزنز بھی ہوں گے باقی اسکولوں میں، سو جو لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں پوزیشن لینے کا، کتنی محنت کی تھی، کتنی ریکوائرڈ ہے محنت اسٹوڈنٹس کو بتائیے۔ ان کو لگتا ہے کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں نا یہ بس دن رات کتابوں میں ہی لگے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل اس طرح، بالکل یہ اس کے اپوزٹ ہیں۔ آج کل کی دنیا چونکہ اسمارٹ ورک پر آ گئی ہے ہارڈ ورک سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک چیز ڈیولپ ہوگی ہے اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں کہ بلکہ اس کی کتابیں لگ رہا ہو، فزیکل ایکٹیویٹی کو سائڈ پہ دو، آپ کہہ رہے ہیں کانسیپٹس کلیئر ہوں؟ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اور کیڈ کالج میں جو اسٹڈی ہے مینٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے، آپ کو فزیکلی ایکٹیویٹیز کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے اور اسٹڈی بھی مینٹین کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ جو ہمارے ٹیچر تھے، اللہ ان کو اجر دے، اللہ ان کی زندگی لمبی کر دے، بہترین ٹیچر تھے۔ یہ بتائیے گا کہ کیڈٹ کالجز میں یا اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھنا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بڑی فیس درکار ہوتی ہے، بڑا فائنینشیل بیک گراؤنڈ درکار ہوتا ہے، آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے، کتنے فائنینشیل آپ اسٹرانگ ہیں اور ادارے نے آپ کو کیسے کیا بنایا ہے؟ فائنینشلی اگر میں اپنے فیملی کی بات کروں تو میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں۔ ادارے کی بہت اس نے ہمارے اوپر کام کیا ہے، صرف اور صرف 1400 روپے پر منتھ کا۔ اس میں ہماری رہائش بھی آتی ہے، ہمارا کھانا پینا بھی آتا ہے، ہماری اسٹڈی بھی آتی ہے، ہمارا کردار، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سب انہوں نے A to Z ہمیں ٹرین کیا ہوا۔ وہ صرف 1400 روپے؟ وہ صرف 1400 روپے میں۔ کیا بات ہے! یہ بتائیے گھر والوں کو جب پتہ چلا کیا تاثرات تھے؟ گھر والوں کو تو کل جیسے ہی کالج والوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے پوزیشن ہے بورڈ میں، تو انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں کال کی کہ بھائی جو بھی ڈی خان میں ہے وہ پہنچو کالج۔ تو میں بھی اچانک فیس ڈیسیجن تھا، میں تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ابھی 3 بجے گھر میں ہوں، 4 بجے 5 بجے کالج میں ہوں گا، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ وہ کالج والا فزیکل روٹین اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو بار بار سائیکل میں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے گھر والوں کو بتایا کہ بھائی میری پوزیشن آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کنگریچولیشن بھی دیے، سب ماشاءاللہ ادھر آئے بھی تھے، میں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا، میں نے کہا کہ 1-2 بندے آئے تھے، ادھر تو پورا خاندان آیا تھا، وہ بہت ہی اچھا لگا۔ امجد سے بات کریں گے۔ امجد، آپ کے والد سیکیورٹی کمپنی میں جاب کرتے ہیں کراچی میں، بالکل۔ یہ بتائیے کہ جب والدین محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے اور وہ یہ نہیں دیکھے کہ کون سی جاب ہے، اور جب بچہ اتنا ایکسٹراڈنری پرفارم کرتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ سو آپ کے والد کے کیا تاثرات ہیں؟ میرے والد اگر میں بتا دوں تو والد بالکل اس طرح فیل کرے جیسے وہ شاک میں چلے گئے ہو، کیونکہ وہ بالکل اس طرح ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ اس طرح اچیومنٹ میں حاصل کروں گا۔ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، اسے اس طرح پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بورڈ کیا ہوتا ہے، بالکل یہی بس صرف پوزیشن کا پتہ۔ بہت خوش ہے، بہت ایموشنل فیل کر رہے ہو رہا کہ مجھے جب میں اسے ملا نہیں، وہ کراچی میں تھا، اور کل میں گیا ہوں ڈائریکٹ کیڈٹ کالج، جیسی خبر ملی وہ کراچی سے آ رہا تھا، راستے میں تھا، اور ابھی ادھر حال کے باہر میں ملا ہوں اس کے ساتھ اسی ڈریس میں۔ تو جیسے ہی اسے ملا اس کے ایموشنز کو میں نے دیکھا، بہت مطلب وہ ایک دلی ہوا، بیان نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کو اور کامیابی دیں، آپ کے والد محنت کر رہے ہیں چاہے جس بھی جاب پہ ہیں، آپ کے لیے پراؤڈ کی بات ہے، اور آپ فیوچر میں بھی اور ابھی بھی آپ ان کو پراؤڈ فیل کرا رہے ہیں۔ ادارے کا کنٹریبیوشن بتائیے گا، کیونکہ جیسے آپ کے دوست نے بات کی کہ 1400 روپے ماہانہ میں آپ لوگوں کو ساری سہولیات مل رہی ہیں، حالانکہ اگر آپ پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیں تو بڑی بڑی فیسیں ہیں، چیزیں ہیں، مینیج کرنی پڑتی ہیں، مینٹین۔ ادارے کا کتنی کنٹریبیوشن ہے؟
ادارے کی کنٹریبیوشن پہ اگر میں آ جاؤں تو میں اس طرح الفاظ نہیں ہوئے کہ میں بیان کر سکوں، کیونکہ ادارے کی ایسی کنٹریبیوشن ہے، اتنی فیسلٹیز، اتنی لو اماؤنٹ آف منی میں ہمیں اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. کیونکہ اگر ہم ایکیڈمک کے ریلیٹڈ دیکھیں اور ہم فیسلٹیز کے وہاں پہ ماڈرن لیبز ہے، فزکس لیب، بایولوجیکل لیب اینڈ آئی ٹی کے لیے ایک الگ سیکٹر ہے، اور وہاں پہ ہمارے لیے آئی ٹی کی ہر فیسلٹی موجود ہے، لیپ ٹاپس، کمپیوٹر، ہر ساری چیزیں، اور ہمارے لیے الگ لائبریری، اور ہمارے ٹیچر جو ہے ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہے، اور وہ میں کہوں کہ بس والدین سے بڑھ کر رہے. وہ فیوچر کیا پلانز ہے، کیا بننا چاہو گے؟ فیوچر میں میرا پلان ہے کہ ایروناٹیکل انجینئر بن جاؤں، ایروناٹیکل انجینئر. ایروناٹکس میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ایروناٹکس میں جا رہے ہیں آج کل، اور ہم ایروناٹکس میں دنیا سے لے کے تھوڑا پیچھے بھی ہیں. بالکل. تو کیا سوچ رہے ہو، ادھر ہی یا باہر کی طرف؟ پہلے تو کوشش کروں گا کہ باہر ہو سکے، ہے نا، مطلب اسکالرشپ ہے، کیونکہ میں فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں. اگر اسکالرشپ مل سکے تو باہر جاؤں گا، ورنہ اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو ادھر ہی پاکستان میں ایڈمیشن لوں گا. السلام علیکم ولی. وعلیکم السلام. ولید، آپ کے والد دبئی میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہاں ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ آئی سی ایس کے اندر 3rd پوزیشن لینا کتنا مشکل تھا، کتنی محنت درکار تھی؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوزیشن لینے کے لیے محنت بھی درکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، وہ جو آپ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، ان کی جو سٹرگلز ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کا خون پسینہ، وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور دوسرا، آپ اگر ایک سمارٹ ورکر ہیں اور آپ کو جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو آپ سن رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک ایم ہے، آپ کا ویژن ہے، وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. فیل کس طرح ہوتا ہے؟ فیل تو اس طرح ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل نہیں پرسوں مجھے کال آئی کہ آپ کا تیار رہیں، آپ کی پوزیشن آ سکتی ہے اپنے کیڈر کالج کی طرف سے. تو میں بہت تیار تھا، لیکن اس دن مجھے کال نہیں آئی، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. مجھے لگا کہ یہ پوزیشن تو شاید نہیں آئی میری. لیکن کل جب میں نے یہ تقریباً 12 بجے تھے، مجھے کال آئی کالج کی طرف سے. ہمارا جو کیمسٹری کا ٹیچر ہے اس کی طرف سے کال آئی. اس نے کہا کہ آپ اور جو 2 دوسرے بندے، ایک انجینئرنگ اور کمپیوٹر کا، ان کی پوزیشن آئی ہے. تو میں بہت زیادہ خوش ہوا. میں نے اپنی والدہ کو بتایا، اپنے بھائیوں کو بتایا، ڈائریکٹ اپنے جو والد ہے اس کو کال کی، تو بہت زیادہ خوش ہوئے. میرے والد نے مجھے کہا کہ آئی واز ویری ٹائرڈ ایٹ دا ٹائم. وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ آپ کی جو خوشخبری کی ہے، جو وہ بات سنی، تو میری جو تھکان ہے سب کچھ میں بھول ہی گیا. تو میں نے کہا کہ بس یہی جو دن تھا، اس کے لیے میں محنت کر رہا تھا. کالج میں سختیاں گزری، کالج میں آپ کو فزیکلی مینٹلی دونوں وہ دینے پڑتے ہیں، ایفرٹس ہوتی ہے بہت زیادہ. لیکن اگر ایک بندہ اسٹرانگ ہے اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے، اپنے ایم کے اوپر اس نے فوکس کیا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. یہ بتائیں فیوچر کیا پلان ہے، کیا بننا چاہو گے؟ فیوچر میں میرا یہی پلان ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن اور یہ جو اے آئی کا دور ہے، اس میں کود رہے ہیں سارے لوگ. تو میرا جو اپنا وہ ہے ایم ہے، میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں اپنے آنے والے وقت میں، اور اسی میں آگے اسی طرح کامیابی حاصل کروں گا جس طرح ابھی میں نے کی ہے، اور آگے بھی میرا یہی پلان ہے. جو عام اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کون سے 2-3 ٹپس ایسے دو گے جو تم نے فالو کی اپنی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ میں کامیاب ہوا؟ سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے جس ادارے میں ہوتا ہے اسے ہمیشہ گلے کرتا ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے اس میں کوالٹیز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو ڈیمیرٹس ہے اسی پہ اس کی نظر ہوتی ہے، تو اس سے اچھا وہ مطلب پڑھنا نہیں چاہتا. اپنے ٹیچر کی جو میرٹس ہیں ان کو دیکھیں. وہ جو پڑھا رہا ہے کلاس میں سونا نہیں، جاگے رہیں. کلاس میں جو وہ پڑھا رہا ہے اس کو آپ سنیں. یہ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کامیابی سے. دوسرے نمبر پہ جو میں کہوں گا کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں خود، تو ایز اے ٹیچر آپ اپنے فیلو کو پڑھائیں. اگر آپ یہ فالو کریں گے تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ ایک بار آپ نے دوسروں کو پڑھا دیا تو آپ سے کبھی بھی نہیں بھولے گا. تیسری بات میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اپنے والدین کی جو سٹرگل ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کے مائنڈ میں ہے اور آپ ایک ذمہ دار بندے ہیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا.